الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. معزز سامعین، جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 110 سننے کی ساتھ حاصل کی. اس آیت کریمہ میں ہم نے ترجمہ بھی سنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. یہ ابتدائی دو حکم ہیں. نمبر 1 نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو. یہ دونوں بہت ہی اہم عبادات ہیں، اس لیے ان کا الگ سے ذکر ہوا. پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اے اللہ، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارا سب کام دیکھ رہا ہے. یعنی نماز، زکوٰۃ، روزے، نفل عبادات، تلاوت، درود پاک، غرضے تم جو نیک کام کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے، جب روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، سب کو اپنے سامنے موجود پالو گے. یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، ہمارے جو اعمال ہیں اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں وہ بندہ تو نظر آ رہا ہے کہ اب کھڑا ہے، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا. یعنی ہم نمازی کو تو دیکھ سکتے ہیں، نماز کو نہیں دیکھ سکتے. کمال یہ ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے. وہ اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضری ہوتی ہے، اور روز قیامت بھی ہمارے نیک اعمال ہمیں خوبصورت شکل میں ہی ملیں گے. خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے، نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اس کے قیام، خشوع، رکوع، سجود یعنی سجدے پورے کرے، تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتے ہوئے نکلتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اور جو شخص بے وقت نماز ادا کرے، اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کے خشوع، رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ طریق یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بسیدہ یعنی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. پتہ چلا ہم جب اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نورانی بن کر آسمانوں کی طرف بڑھتی ہے. اگر نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھیں تو وہی نماز سیاہ بن جاتی ہے. معزز سامعین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز بڑے اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. ہمارے ہاں جیسے حالات ہیں، دنیا میں مصروفیات اتنی ہو گئی ہے کہ نماز کی فکر ہی نہیں رہتی. جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کئی ایک
کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ بس بھاگتے دوڑتے مسجد میں پہنچے، جیسے تیسے وضو کیا، یوں ہی وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بازو کونیوں تک چڑھے ہوئے ہیں، جلدی سے آئیں، نماز شروع کی۔ اب نماز میں پڑھنے کے لیے صورت تو ہمیں ایک ہی آتی ہے، سورہ اخلاص، اس کے علاوہ صورتیں یاد کرنے کا ذہن ہی نہیں بنتا۔ بس ساری رکعتیں اس صورت کے ساتھ جلدی جلدی پڑھیں، رکوع پورا ہو یا نہیں ہوا، سجدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، رکوع سے ابھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ سجدے کے لیے جھکنا شروع ہو گئے، پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھنے میں نہیں تھے کہ اگلے سجدے میں جا پہنچے، یوں بس جلدی جلدی جیسے تیسی نماز پڑھی اور پوری کر لی۔ یہ ہماری نمازوں کا انداز ہے، اور ہم نے حدیث پاک سنی، جو بندہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا، نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ پاک تجھے بھی ضائع کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لشان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی، پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ ہو میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں خدا قبول، ان دو کا صدقہ جن کو کہا شاہ نے میرے پھول۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی متحجی کی حالت میں ہوگا، تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں آئے گا، فرمائے گا اتعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا من انت، تم کون ہو؟ قرآن کریم فرمائے گا انا الذی کنت تحبہ وتکرمہ وکنت تسحر لیلک بی وتذعب نہارک، میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کو تو عزت کرتا تھا، میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا، دن میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اب بندہ سمجھ جائے گا، کہے گا لعلک القرآن، شاید تم قرآن ہو۔ اب قرآن کریم جو اس وقت انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ہوگا، اس بندے کا ہاتھ تھام لے گا اور اللہ پاک سے انعامات دلوائے گا۔ ایک روایت میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہوگا تو قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ قرآن کہے گا اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج اسے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامات کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا حل ردیت، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کا بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا حل ردیت، اے قرآن کیا اب تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا ہاں یا رب اب میں راضی ہوں۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم روز قیامت اسے انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ملے گا، اس کی شفاعت بھی کرے گا، اللہ پاک کی رضا بھی دلوائے گا اور جنت میں بھی پہنچا دے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، پتہ چلا ہم جو بھی نیکیاں کریں گے روز قیامت یوں انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں انہیں اپنے سامنے پا لیں گے، پھر ہمارے نیک اعمال ہماری شفاعت بھی کریں گے، اللہ پاک سے انعامات بھی دلوائیں گے اور جنت میں بھی پہنچا دیں گے۔ علماء کرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ گناہوں میں مصروف رہے اور جنت کی تمنا کرے، وہ خشکی پر کشتی چلانے کی تمنا رکھتا ہے۔
ظاہر ہے خشکی پر کشتی نہیں چلتی، کشتی دریا میں چلتی ہے۔ یوں گناہ کا انجام جنت نہیں جہنم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف بڑھیں، نیکیاں کریں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فتح لہو باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فلینتہزہ، تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے۔ فإنہ لا یدری متی یغلق علیہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دی گئی، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے، دل میں نیکی کا خیال ہے، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ لپک کر اس دروازے میں داخل ہو جائیں، یعنی فوراً سے پہلے نیکی کا ڈالیں، کچھ دیر بعد کل پرسوں پر نہ ڈالیں، کیا خبر کب یہ توفیق چھین لی جائے۔ سچی توبہ ایک آسان نیکی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا بھی ایسی آسان عبادت ہے کہ اسے انسان تھوڑی سی توجہ سے کسی بھی وقت انجام دے سکتا ہے، اس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ پاک کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ غور فرمائیے ذکر اللہ کے کتنے فضائل ہیں، ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار میں بھی عادت بنا لینی چاہیے۔ دو عادتیں ایسی ہیں جو بندہ ان پر ہمیشہ اختیار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں کام ہیں تو بہت آسان، مگر ان پر عمل کرنے والا لوگ بہت کم ہے۔ تم میں سے ہر کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے تو یہ زبان پر 150 ہیں، جبکہ میزان میں 1500 ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بستر کی طرف آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یہ زبان پر تو 100 ہیں، جبکہ میزان میں 1000 ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا عطا کردہ ایسا عظیم الشان انعام ہے جس کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اپنے پاس رکھنا سب نیک کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ پاک کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ معزز سامعین، ایک آسان ترین نیکی درود پاک کی بھی ہے۔ درود پاک برکتیں لوٹنے، درجات بلند کروانے کا یا ایمان مضبوط کرنے اور اللہ رسول کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن ہو یا رات زبان پر درود پاک کے نذرانے سجاتے رہنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔